إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع دعا سے متعلق ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت کی تلاوت سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں عنقریب جہنم میں رسوا ہو کر ڈالے جائیں گے یا داخل ہوں گے۔ ہم اکثر و بیشتر اس موضوع پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور میں نے بارہا بڑے تفصیل سے دعا پر بات کی ہے، جمعے کے دروس میں بھی اور ہمارا جو پیر کا درس ہوتا ہے اس میں بھی، اور عرض یہ کیا تھا کہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور جس طرح نماز پڑھنے سے ضروری نہیں کہ مجھے جاب مل جائے، میری بیماری دور ہو جائے، میرے مسائل حل ہو جائیں، اسی طرح دعا سے بھی یہ ضروری نہیں، یہ اس کا حکم ہے، تم میرے غلام ہو، مانگو۔ پھر اس کا احسان یہ ہے کہ وہ پکا وعدہ کرتا ہے کہ میں ضرور قبول کروں گا، لیکن قبولیت کی شرطیں وہ طے کرتا ہے، کس صورت میں وہ قبول کرے گا۔ ہم کوئی چیز اللہ پاک کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے کہ اتنے عرصے میں یہ کام ہونا چاہیے۔ اور اس کی صورتیں طے نہیں کر سکتے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے،
اس سے کوئی مائی کا لال پوچھ نہیں سکتا۔ یفعل ما یشاء فعال لما یرید۔ انبیاء کی دعائیں بڑی کثرت کے ساتھ قرآن حکیم میں کوٹ کی گئی کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا سے غنی نہیں ہے۔ دعا نبیوں کی بھی ضرورت ہے اور نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بھی ضرورت ہے۔ کیسی کیسی پیاری دعائیں ان کی کوٹ کی ہیں اللہ پاک۔ دعا ہماری ضرورت، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کسی اور سے جا کے مانگیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ لوگوں کی عمر گزر جاتی ہے قبروں سے مانگتے مانگتے، نہ پوری ہو تو قبر کو گالی نہیں دیتے، اللہ سے مانگتے ہیں، مہینہ 2 مہینے کام نہ ہو تو گالی دے دیتے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ زنا کر کے جہنم میں جاتے ہیں، بعض لوگ دعا کر کے جہنم میں جاتے ہیں۔ دعا کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ جس طرح بجلی نہ ہو تو اتنا خطرہ کوئی نہیں ہے، بجلی ہو مگر اس کے وولٹیج کم ہو تو چیزیں جل جاتی۔ دعا ایمان مانگتی ہے پہاڑ جتنا، ہمالیہ جتنا۔ اگر ٹمٹماتے ایمان کے ساتھ دعا مانگو گے تو جل جاؤ۔ پھر دعا سے پرہیز کرو، اسباب لڑا لو، پھر رشوت دے کے کام کروا لو۔ کم از کم گالی تو اسباب کو دو گے نا۔ تو دعا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ دعا کا لازماً پھر ری ایکشن ہوتا ہے، اور کرکٹ کا جب سیزن چلتا ہے تو تھوک کے حساب سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ یا اللہ جتا دے، یا اللہ کیچ ڈراپ کرا دے، یا اللہ یہ رہے، یا اللہ یہ آؤٹ نہ ہو، یا اللہ چھکا لگ جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی 5-7 نمازیں منہ لٹکا کے پڑھتے ہیں۔ وہ میں جی بس اللہ بھی کیا، اللہ سنتا ہی نہیں ہماری۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں جی وہ بھگوان سے مانگ کے وہ جیت گئے، جی ہم اللہ سے مانگ کے بھی ہار گئے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، رونے والی باتیں ہیں۔ یہ ہمارا زوال ہے۔ ہم دعا اللہ سے یوں مانگتے ہیں جیسے ملباری کو پیسے دے کے تو پھر اسے چیز مانگتے ہیں۔ کبھی غور کیا تم نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ وہ تمہیں چلنے دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ تم تو زمین پر چلنے کے قابل نہیں۔ جب یہ پراپرٹی پہ اور مشینوں پہ زوال کا زمانہ آیا اور لوگ پھنسے، چونکہ زیادہ تر ان کی مشینیں سود پر لی ہوئی تھیں بینکوں سے، اور جو ان کی کیلکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ جناب علی اتنا بنتا ہے اور یہ تو ایک مشین کے مہینے کی کمائی ہم قسط دے دیا کریں گے، اور وہ پھر ہوا نہیں، وہ مشین کھڑی ہو گئی، اور پھر اب دعائیں مانگنی شروع کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بندہ مسائل سے دوچار ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی حد کو توڑتا ہے۔ دعائیں کی، اچھا دعا بھی کیسی کہ کسی وقت جبرائیل آئے، آ کے بیلٹ دے اور کہے کہ یہ چیک بھیجا اللہ پاک نے تمہارا، وہ لون کا یہ پے کر دو۔ تو یہ دعا اللہ یہ نہیں کر سکتا جی، اللہ وہ نہیں کر سکتا جی، اللہ چاہتا تو یہ کیسے ہوتا جی، اگر اللہ چاہتا تو یہ کیسے ڈوبتے جی۔ بھائی اللہ نے چاہا تھا تو منع کیا تھا نا کہ یہ مت کرو، سود مت لو، ماں کے ساتھ زنا مت کرو، میرے ساتھ جنگ مت کرو، چاہا تھا تو منع کیا تھا نا۔ تم نے اللہ کی چاہت کا خیال ہی نہیں کیا، جانتے بوجھتے۔ الربا بضع و 70 درجہ،
سود 70 اور کچھ درجے ہے. سود بدعن استعمال ہوتا ہے 9 سے نیچے نیچے 79 تک. بدعن و 70 درجہ ایسا رہا. اس کا جو لیسٹ درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے، ان ينكح الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے. یہ اس کا میٹر ڈاؤن ہوا ہے. اب یہ 78 رہتے ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا ان يقع الرجل امہ، کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کر لے. جس شخص کی صبح ہوتی ہے، نامہ اعمال پر میٹر ڈاؤن ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے والا، اس کی دن کی نمازیں کیا ہوئیں؟ تم نے اس وقت نہیں سوچا. یہ مسلمانی ہے؟ اللہ کی حدیں توڑنا اور پھر غصہ بھی اللہ پر کرنا. پھنس گئے جب تو غصہ بھی اللہ پر کرنا کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں نکال دیتا. یہ روش ہے ہم مسلمانوں کی. ہم مسلمان ہیں رب پر احسان چڑھا کر. ہمیں ایمان کی قدر ہی کوئی نہیں. ایمان کی قدر ہوتی تو اللہ کی قدر ہوتی، اس کے احسان کی قدر ہوتی کہ ہمارے اوپر اس کا کتنا بڑا احسان. لہذا ہم ایمان پھینکنے پر تیار کھڑے ہوتے ہیں. تو دعا کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ منع کر دو بھائی صاحب دعا مت کرو. اور میں کہتا بھی نہیں ہوں اب لوگوں کو، مجھے جو تجربے ہوئے ہیں نا لوگوں سے، میں اب نہیں کہتا کہ دعا کرو. میں خود دعا کر دیتا ہوں. میں نہیں کہتا دعا کرو. جاؤ اسباب جا کے لڑا لو، عقل لڑا لو. پہلے بھی عقل کی وجہ سے پھنسے ہو نا، جاؤ عقل کے ذریعے نکل جاؤ. کم از کم گالی تو اپنے عقل کو دو گے نا، میرے رب کو نہیں دو گے. یہ اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہتا. ایک صاحب نے سود لیا دوست کے لیے. دوست کھا کے بھاگ گیا. اب ان کا گلہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے سود لینے سے روک دیتا. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بکری بنا دیتا، کیونکہ بکریاں سود نہیں لیتی. اللہ پاک چاہتا تمہیں گدھا بنا دیتا، گدھے سود نہیں لیتے. اس نے تمہیں منع کیا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان والو سود مت کھاؤ. اگر تم ایمان والے ہوتے مت کھاتے. کھایا تو نہیں ہو ایمان والے. اللہ پہ گلہ کیا کرتے ہو؟ اللہ پہ پہلے ایمان چھوڑا ہے پھر کھایا ہے تم نے. پھر نوکری لگی ہوئی ہے، اچھی بلی لگی ہوئی ہے، 20,000 درہم لے رہے ہیں، قسطیں کٹ رہی ہیں، بیمار نہیں ہے، کوئی فالج نہیں ہے، کوئی کینسر نہیں ہے، بچے ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں. اس پہ بھی اللہ کا شکر نہیں ہے. بس انہیں یہ ہے کہ رات کو جبرائیل آئے اور چیک دے جائے. تو دعا کو سمجھے بغیر، کمزور دعا کے ساتھ جب انسان کمزور ایمان کے ساتھ جب دعا کرتا ہے تو پھر جب وہ دعا کا ری ایکشن پلٹ کر آتا ہے تو پھر سنبھل نہیں سکتا بندہ. دعا کا کنسپٹ یہ ہے کہ دعا آرڈر نہیں. جب مخلوق اپنے خالق سے مانگتی ہے تو اس کو دعا کہتے ہیں. جب اپنے سے برابر والے سے مانگتی ہے تو اس کو استدعا کہتے ہیں. اس کو ریکویسٹ کہتے ہیں، استدعا ہے.
جب اپنے سے نیچے والے سے مانگتی ہے تو پھر اس کو آرڈر کہتے. دو کولیگز بیٹھے ہیں آفس میں, کہتے یار وہ اپنا پین مجھے دینا یا اسٹیپلر مجھے دینا. یہ استدعا ہے, آرڈر نہیں ہے, دعا نہیں. اللہ مجھے بیٹا دینا, یہ دعا ہے. سیگا وہی آرڈر کا استعمال ہوتا ہے. اللہ سے مانگو گے دعا ہے, برابر والے سے مانگو گے استدعا ہے, اپنے سے نیچے سے مانگو گے یہ آرڈر ہے. تم نے اللہ پاک کو اپنے سے نیچے والا سمجھا ہوا اور اپنا ٹیبل بوائے سمجھا ہوا ہے. جیسے تم کہو اور جتنا پیریڈ دو اس کے اندر وہ دوڑ کے کر دے, جس نے 90 سال نبیوں سے دعائیں کروائی ہیں. وہ کس باغ کی, کھیت کی کس مولی ہو تم, کس کھیت کی مولی ہو تم, کرتے کیا ہو تم؟ نمازیں 5 تم نہیں پڑھ سکتے, اور ایمان کا اتنا احسان ہے اللہ پر. ہر دوسرے آدمی کا یہ مسئلہ ہے. لائسنس لینا ہے, فجر کے بعد بیٹھ جائیں گے, تسبیحات کرتے رہیں گے, کوئی گنتی لے کے آئے ہوئے اتنی کرنی ہے. اشراق پڑھیں گے, تسبیح چلتے ہوئے بھی چلتی جائے گی. جس دن ٹرائی دینے جانا اس دن روزہ رکھ کے جانا ہے, اور فیل ہونے کے بعد مہینہ پورا مسجد میں نہیں گھسنا. ناراضگی ہوگی نا اللہ کے ساتھ, کہ کوئی خیال ہی نہیں. یہ تو دعا نہیں ہے, یہ تو جن قابو کرنے والا فارمولہ ہے. معاملہ دعا کا یہ ہے, یہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ اگر دعا دنیا میں بظاہر منظور ہوتی, قبول ہوتی نظر نہ آئے, کیونکہ اللہ نے یہ کہا کہ وہ قبول کر لیتا ہے, تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے. اب اس قبولیت کی صورت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک وہ چیز دے دے تو نفس کی سیٹسفیکشن ہو گئی, مطمئن ہو گیا نفس, ہاں بھائی میری دعا قبول ہوگی. اللہ پاک یہ سمجھے کہ ابھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے, جس طرح مریض کہتا ہے پانی پانی اور ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں دینا, نیل بائی ماؤتھ ہے. اللہ پاک بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے لیے مناسب نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو کسی اور شکل میں کنورٹ کر دے. اس دعا کو, جو چیز میں مانگ رہا ہوں, مثلا میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اتنے کا فائدہ ہو جائے, وہ فائدہ اس صورت میں نہ ہو لیکن وہ اتنے ہی خسارے والی کوئی مصیبت مجھ سے ہٹا دے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے. یہ تو بات اعتماد کی ہے نا. اور یا یہ کہ اللہ پاک اسے اپنے یہاں محفوظ کر لے کہ یہ بندہ بڑا بڑبولا ہے, ٹاکٹیو ہے, لگا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت میں, کسی نہ کسی کی چغلی میں, تو یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے یہ پوری نہیں پڑے گی, اس کو آخرت میں ضرورت پڑنی ہے. اور پھر وہاں جب بندے کے اعمال لے کر دنیا چلی جائے, اس لیے کہ ہر عمل کی کوئی مقدار مقرر ہے, اتنا اجر اتنا اجر اتنا اجر, دعا کا کوئی اجر مقرر نہیں ہے, اس کا جو ریٹ رب ڈال دے. اب دیکھا کہ سارے خزانے اس کے بٹ گئے, اب اللہ پاک اس کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے, تو کہا جائے گا کہ وہ دعاؤں والی سلپیں اس کی لے کے آؤ. کتنا اس کا ڈیبٹ ہے؟ کہا جائے گا اللہ پاک اس نے تو 2 کھرب نمازیں دینی ہیں, تب جا کے جان چھوٹے گی. تو اللہ پاک کہیں گے اس دعا کی قیمت اتنی لکھ دو, میں یہ دعا اتنے میں لیتا ہوں. حضور نے فرمایا اس دن جن کی دنیا میں قبول ہو گئی ہیں وہ اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہماری وہاں قبول نہ ہوتی, آج ہمیں کیش مل جاتا. تو دعا کا کنسیپٹ یہ کہ قبولیت کا وعدہ ہے لیکن صورت اللہ پاک اس کی متعین کرتا ہے. پھر
اگر بات چاہنے کی ہے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں پیدا ہی نہ کرتا. وہیں سے ہم خیال ہے نا اللہ پاک کا، اس خیال کو اس نے صورت عطا کی ہے، وہ وہیں صورت عطا کر کے سیدھا جنت میں بھیج دیتا. یہ کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہوتی، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. اللہ یوں چاہتا، اللہ یوں چاہتا، یہ اللہ کو اللہ کی آیات میں پھنسانا چاہتے ہیں. جیسے وکیل ایک دوسرے کو نہیں پھنساتے، اس کے سٹیٹمنٹ کو لے کے جرا کرتے ہیں، کہتے جی اللہ جب چاہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، تو یار اللہ یہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اللہ کو اللہ کی باتوں میں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ چاہتا تو یحییٰ علیہ السلام کا سر نہ اترتا. اللہ چاہتا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا نہ چلتا. اللہ چاہتا تو ایک دن میں 500 نبی قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ نہ ہوتا. اللہ چاہتا تو حضرت حمزہ شہید نہ ہوتے، ان کے بدن کے 11 ٹکڑے نہ ہوتے. اللہ چاہتا تو 70 آدمی احد میں شہید نہ ہوتے. اللہ چاہتا تو نواسہ رسول شہید نہ ہوتے. اللہ چاہتا، اللہ چاہتا، اللہ چاہتا. تم اللہ کو اللہ کی چاہت کی رسی سے باندھنا چاہتے ہو اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے معاملات قیامت تک دکھا دیے گئے تھے، اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور آپ ان کے ساتھ ایسے ہی نہیں ٹوٹ کر پیار کرتے تھے. بچے کو پتا نہ ہو لیکن آپ کو پتا ہو کہ بچے کو کینسر ہے اور اس نے 2 4 6 مہینے بعد مر جانا ہے، تو کتنا ٹوٹ کر بندہ پیار کرتا، دوڑ دوڑ کے اس کی فرمائشیں. کیوں کہ بیچارہ بیمار ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن یہ چند دن کا مہمان ہے. آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کاتب وحی تھے، وہی لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دفعہ یہ اکیلے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ معاویہ، اگر اللہ نے تمہیں مسلمانوں پر امارت دے دی تو میرے رشتہ داروں کا خیال کرنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے مجھے امید لگ گئی کہ مجھے لازم ملے گی. حضور نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، لیکن اگلی بات کا غور نہیں کیا کہ حضور نے اگلی بات کیا کہی تھی. کہ میرے رشتہ داروں کا خیال کرنا. اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. پھر آپ کو پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے درمیان جنگ ہونی ہے. آپ نے فرمایا علی وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو تیرے ماتھے پہ خنجر کا وار کرے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتھے پہ خنجر مارا گیا. آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ دونوں آپس میں پھپھی اور ماموں کے بیٹے تھے. حضرت صفیہ جو تھی والدہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھیں، وہ بہن تھیں ابو طالب کی، حضور کی پھپھی تھیں. تو یہ پھپھی اور ماموں کے تھے آپس. تو دونوں جا رہے تھے اور بازو میں بازو ڈالے ہوئے تھے انہوں نے، جیسے گرم جوش دوست ڈالتے. تو آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا زبیر بہت پیار ہے علی سے. کہنے لگے اللہ کے رسول بہت پیار ہے. آپ نے فرمایا ایک دن تم ناحق کس سے لڑو گے. اور میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا کے کہا وہ حدیث یاد ہے تمہیں؟ یاد ہے فلاں دن کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور انہیں یاد آ کے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے دھوکے سے پھر سجدے کی حالت میں شہید کر دیا بندے نے، نماز پڑھتے ہوئے خارجی نے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود حضور تو ناراض نہیں ہوئے اللہ سے. اللہ تیرے فیصلے ہیں، یہ مخلوق تیری ہے، تو چاہے تو سب کو ہلاک کر دے. ہم اللہ کے نا.
جو اللہ نے دیا ہے مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں دیا اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان دعاؤں میں ہمارے رب کے ساتھ تعلق کی تربیت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ہر مسام زبان تھا اور پورا بدن دعا مانگتا تھا، اور چلتے پھرتے آپ دعا کی حالت میں رہتے تھے، آپ کی خاموشی بھی دعا تھی۔ لیکن جن جذبات کو حضور نے الفاظ دیے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے دیے۔ فرمایا لک الحمد بما اعطیتنا وَلَكَ الْحَمْدُ مَا مَنَعْتَنَا، اللہ پاک جو تو نے دیا ہے اس پر بھی تیری تعریف ہے، اور جو تو نے روک لیا ہے نہیں دیا اس پر بھی تیری تعریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو روکا ہے تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بڑا جلد باز ہے، یہ اپنی شر کے لیے اس طرح تڑپ تڑپ کے اور ضد کر کے دعائیں مانگتا ہے جس طرح خیر کے لیے مانگنی چاہیے۔ یعنی ہم ایک چیز گڑ گڑا کر ضد کر کے کہتے ہیں کہ نہیں تو دے ہی دے، بس میں نے لینی، اور پھر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز ہمارے لیے اب آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں زیادہ محبوب ہے وہ تمہارے لیے شر ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تاخیر سے مل رہی ہے، وہ تاخیر تمہیں ناپسند ہے جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو کسی معاملے کو ناپسند کرو اور اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے تھوڑی خیر نہیں خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ تم اعتماد کیوں نہیں کرتے اپنے رب پر؟ پیسے دیے ہوئے، تم تو وہ تمہیں 5 درہم کو نہیں ادھار دیتا، اور رب پہ یوں دایا جماتے ہو جیسے تم اس سے بھی بڑی چیز ہو کوئی۔ یہ مانگنے کے آداب ہیں۔ لہذا اگر ایمان اتنا نہیں ہے کہ جو تاخیر کو برداشت کر سکے تو دعا مت مانگو، پھر دعا مت مانگو، اس ٹوٹے پھوٹے ایمان کے ساتھ گزارا کر لو، ایکسپوز مت ہو۔ ایسی دعا جو بندے کو بے ایمان کر دے، رب سے اس کا ایمان اٹھا لے، رب پہ اس کے غضب کو بھڑکا دے، وہ دانت پیستا پھرے اللہ کے خلاف۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ نبی کے کسی فیصلے پر دل میں حرج پیدا ہو جائے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، اللہ پاک قسم کھا کے کہتا کہ مومن نہیں رہا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کوئی سینوں میں کوئی حرج پیدا نہ ہو، کوئی خلش پیدا نہ ہو، کوئی شک پیدا نہ ہو کہ شاید میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ ثم لا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر، جو اللہ اور رسول کا فیصلہ، یہ رسول کا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ بھی۔ کجا یہ کہ اللہ پاک
کے بارے میں دانت پیستا پھرے اور کہا جائے کیا دعا کرو اللہ پاک آسانی فرمائے گا، کہتا بڑھ گئی دعا. یہ گالی ہے اللہ کو کہ نہیں؟ یہ دعا کو گالی نہیں ہے، یہ اللہ کو گالی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ہماری اکثریت دعا اس طرح مانگتی ہے جس طرح آفس بوائے کو آرڈر دیا جاتا ہے، اور بلیک میل کرتی ہے کہ اگر نہ دیا تو پھر ہم چلے جائیں گے بابا شاہ کمال کے پاس، پھر چلے جائیں گے ہم دمڑیاں والی سرکار کے پاس. یہ نا ایک کاؤنٹر پہ نہ ہو، آپ کو اتصالات والے جو ہے وہ مس بیہیو کرتے ہیں تو آپ ڈو والے کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کو بینک دبئی اسلامی والے مس بیہیو کرتے ہیں، آپ ابوظہبی اسلامک بینک کے پاس چلے جاتے ہیں، کاؤنٹر کھلے ہوئے. تو دعا بھی بڑا خطرناک نسخہ ہے، یہ بھی ری ایکشن کرتی ہے. اگر دعا کا دھکا برداشت نہیں کر سکتا ایمان تو اسباب لڑا لو، دعا مت کرو. اسباب لڑا لو. اور جانتے ہیں ہم لوگ کہ یوسف علیہ السلام کو 2 4 6 مہینے نہیں 10 سال مظلومانہ جیل میں بند رہے اور گلہ نہیں کیا، گلہ ہی نہیں کیا. 40 سال باپ سے جدا رہے ہیں، گلہ نہیں کیا. اور جب والد آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، فرمایا ابا جی دیکھیں اللہ پاک کتنا پیارا ہے، ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے. ھذا تأویل رؤیایا قد جعلها ربی حقا وقد اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بین اخوتی بینی و بین اخوتی. ابا جی یہ میری وہ خواب ہے جس کی تعبیر آپ نے بتائی تھی، اللہ پاک نے آج اس کو سچ کر دیا اور مجھے جیل سے نکالا ہے. کہیں نہیں فرمایا مجھے جیل میں ڈالا ہے، کہا مجھے جیل سے نکالا ہے. وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ پاک آپ کو صحرا تپتے صحرا سے ایک پرتعیش شہر کے اندر لے کر آیا ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، حسد پیدا کر دیا تھا انہوں نے. اس کے بعد رخ پلٹتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے سارا منظر غائب ہو گیا ہے. نہ وہ دربار ہے، نہ وہاں ماں باپ ہیں، نہ بھائی ہیں. یوسف علیہ السلام اسی کیفیت میں عرش کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کوئی گلہ ہی نہیں. 10 سال کا بچہ باپ سے جدا کر دیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا ہے. کیا گزرتی ہے بچے پہ رات بھر وہ کنویں میں پڑا رہے. بیچ دیا گیا، مصر کے بازار میں بکتا ہے، گلہ نہیں کرتا. اور گھر میں نوکر ہے اور اللہ کی خاطر برائی سے بچتا ہے. مصر کی حسین ترین عورت کے ہاتھوں، اور نتیجے میں جیل میں ڈال دیا جاتا. کوئی گلہ نہیں کرتا. اللہ پاک میں نے تقوی اختیار کیا تھا اور تو نے مجھے جیل میں ڈال دیا. فرمایا نہ اللہ پاک اگر تیری رضا جیل میں ہے تو مجھے جیل پیاری ہے، وہ میرے لیے جنت ہے. کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما يدعوننی الی
اللہ پاک تیری جس نافرمانی کی طرف یہ عورتوں کا جمگٹا مجھے بلا رہا ہے، اللہ پاک جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ وہاں تیری رضا ہے۔ جنہ دکھاں تے دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ طائف کے بازار میں پتھر مارے جا رہے ہیں، وہ نبی جس کے سامنے آواز بلند ہو جائے تو ایمان ضبط ہو جائے۔ پتھر مارے جا رہے ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، 50 سال کا ایک شخص ہے، نقاط اتاری ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں کمزوری سے اور وہ آگے بڑھ کے اٹھا دیتے ہیں حضور کو پکڑ کے دونوں بازوؤں سے اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ وہ دعا پڑھیں طائف والی، اللہ پاک پتھر کھانے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہوگی کہ تو ناراض ہو گیا، میں نے جس شان سے کھانے چاہیے اسی طرح کھائے ہیں نا تیری راہ میں۔ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے پتھروں میں دفن کر دیا جاؤ، مجھے تو تیری رضا مقصود ہے نا۔ اس کے بعد پھر معراج ہوئی ہے، اس کا جواب، طائف کی دعا کا جواب ہے معراج، پھر اللہ نے بلایا ہے۔ کیا کچھ نہیں گزرا۔ حضرت یاسر، ان کی بیوی سمیہ، بیٹا عمار، یہ آل یاسر پوری فیملی، سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، اور عتبہ نے نیزہ جب مارا ہے، جس کی یہ فیملی غلام تھی، تو دیوار میں پرو کر اس خاتون کو رکھ دیا، اس نے تڑپ تڑپ کر جان دی اس نے۔ اور شوہر کے ساتھ کیا کیا؟ 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا ہے ان کو، ایک اونٹ کے ساتھ ایک بازو، دوسرے کے ساتھ دوسرا بازو، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور کہا کہ چھوڑتے ہو محمد کو؟ کہا نہیں۔ اپوزٹ سائڈز میں اونٹ دوڑائے گئے ہیں اور ان کے بدن کے اس طرح ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ اونٹ لے کر گئے ہیں جس طرح آپ یہ مرغی نہیں پکڑ کے ایسے کرتے اس کو ٹکے بنانے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو یہی نہ ہوتا۔ اور سود خور، اپنے لیے تو چاہتا کہ اللہ چاہتا تو میرا نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ سے جنگ کر کے اللہ پہ اتنا دایا رکھتا ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کر کے اللہ پہ اتنا دایا رکھتا ہے تو، اور ادھر دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عمار نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ پاک چاہتا تو میرے باپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اللہ کی راہ میں یہ ہوتا ہے، یہ امتحان ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، ایمان والوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے اسلام، اصل میں چونکہ ہم جینوئن مسلمان ہیں ہی نہیں، ہمارے یہاں یہ رواج تھا کہ شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس شناختی کارڈ کی کلرڈ فوٹو ہوتی ہے، لیمینیشن ہوئی ہوئی۔ ہمارے پاس ایمان کی کلرڈ کاپی ہے جو ابا جان سے ہم کو ملا ہے۔ ہم نے ایک دن بھی بیٹھ کر نہ تو قرآن سے ایمان کو اخذ کیا ہے کہ قرآن ایمان والوں سے کیا تقاضے کرتا ہے اور میں وہ پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اکثریت مسلمان اس لیے ہے کہ مرتد ہونے کی سزا کفر ہے۔ آج بھی اگر پابندی اٹھا لی جائے تو پتہ نہیں کتنے مسلمان نہیں رہیں گے، اندر ہی اندر ہو چکے ہوئے ہیں وہ، جو کہتے ہیں ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی ہے۔
اللہ کو شرم نہیں آتی تمہارے جیسوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ اللہ کا نام تم نے بدنام کیا ہوا ہے۔ جب بھی فہرست بنتی ہے کہ بعض کرائمز ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور کوئی معاشرہ بھی ان سے پاک نہیں ہے، اس میں کہا گیا ریپ، اس میں کہا گیا رشوت، فلاں فلاں، اور کہا گیا کہ بعض کرائمز وہ ہیں جو صرف مخصوص ممالک کے اندر ہوتے ہیں، یورپ میں نہیں ہوتے۔ پتہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ ملاوٹ۔ وہاں شراب بھی اصلی ملتی ہے، ہمارے یہاں شراب بھی 2 نمبر ہوتی ہے، دوائیاں 2 نمبر، جینٹاسین کے نام پر پانی بھرا ہوا ٹیکوں میں، ہمارے وزیر اعظم کی بیوی جیلی دوائیاں استعمال کرتی رہی ہے بیچاری۔ جب وہاں تک یہ حال ہے تو نیچے غریبوں کا کیا حشر ہوگا؟ کتے بلیاں جو سڑکوں پر اور گدھے مرتے ہیں گاڑیوں سے ٹکرا کر، وہ بھر کر سزوکیوں میں لے جاتے ہیں اور ان کی چربی نکال کے پھر بکتی ہے اور سموسے پکوڑے اور جلیبی تلی جاتی ہے۔ اب یہ کھا کر نمازوں میں کہاں ذوق آئے گا؟ تو ہم نے نہ تو قرآن سے ایمان کو اخذ کیا کہ قرآن مومن کی کیا تصویر پیش کرتا ہے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چیز پہچانی جاتی ہے پراپرٹیز سے۔ اگر وہ چیز پراپرٹیز کے ساتھ ٹیلی نہیں کر رہی تو وہ چیز وہ ہے ہی نہیں۔ مومن کی جو پراپرٹیز بتائی ہیں قرآن حکیم نے، ہم وہ مومن ہیں۔ قرآن کا مومن کوئی اور چیز ہے، معاشرے میں مومن کے نام پر جو چیز مل رہی ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو ہم نے اس کی قیمت یہ طے کیا کہ ہم دیں گے۔ مومن ہونے کی ایک قیمت ہے نا، کہ آؤ گے تو آزمائے جاؤ گے۔ سوچ لو یہاں چوری کھانے والے مجنوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو خون دینے والوں کی ہے۔ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بس چونکہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے لہذا جناب اب آپ جو چاہیں وہ کرتے پھریں، اب آپ کے یہاں کوئی بخار بھی نہ ہو، آپ کی فائل جائے تو ریجیکٹ بھی کوئی نہ، پروموشن بھی ہو جائے، اور اگر کوئی گاڑی آپ کو دیکھ کے کھڑی نہیں ہوئی، رستہ نہیں دیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور کہا 5 نمازیں اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لو تو وہی کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو دینی آزمائشوں کا ہے۔ یہاں تو یہ حال ہے اللہ کی بے نیازی کا، ڈر لگتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ کچھ معمولی جملہ نہیں۔ اس کی بے نیازی یہ ہے، غالباً حضرت بہو فرماتے ہیں کہ کی فائدہ اس اشنائی دا ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا۔ اللہ پاک تیری اشنائی کا کیا فائدہ، تیری بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے۔ تو بعض دفعہ اس طرح اگنور کر دیتا ہے جیسے تو جانتے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے لسٹ گنائی ہے کہ جب کلوتر رکھا گیا زکریا کے سر پر تو نے اس کو سی بھی نہیں کرنے دیا، کہا کہ میں نبیوں سے نام کاٹ دوں گا اگر منہ سے سی نکلی تو۔ یہ بے نیازی ہے نا۔ فرمایا جب یحییٰ کا سر کاٹا جا رہا تھا اور تو مسکرا رہا تھا، کیوں مسکرا رہا تھا؟ یہ فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس منظر کو، میں نے اس لیے انسان کو پیدا کیا تھا۔ تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ تیری تسبیح ہم کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بات تسبیح کی نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مگر میں تمہیں جنوا کے رہوں گا، تمہیں میں بتلاؤں گا۔
تب اللہ پاک فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا یباہی بہم اللہ، اللہ پاک فرشتوں میں پھر فخر کرتا ہے اپنے بندوں کو. ادھر آوت دیکھو، ادھر دیکھو، یہ تماشا دیکھو، میری خاطر سر کٹا جا رہا ہے. کوئی چہرے پہ ڈر ہے کہ میں نے اس کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا. ہم تو اس کی ملک ہے. ایک چیز آپ کی ملک ہو، ایک کرسی ہے یا ٹیبل ہے، آپ کی مرضی ہے اسے اٹھا کے دروازے میں رکھ دیں، کمرے میں رکھیں، صحن میں رکھیں، باہر فٹ پاتھ پہ رکھ دیں، یا اٹھا کے جا کے کچرے والے ڈرم کے ساتھ رکھ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے، کیوں رکھی ہے؟ آپ کی چیز ہے نا، ڈسپوزل آپ کا ہے نا، کیا کرنا اس کا؟ نہیں اٹھا کے باہر رکھیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ اور پرانی ٹوٹی ہوئی گھر میں رکھیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ گناہگار کو سینے سے لگا لے، وہ نمازی کو فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دے، وہ گناہگار کو بخار نہ چڑھنے دے، نمازی کو کینسر کر دے، کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے؟ بندہ سمجھو اپنے آپ کو بندہ، رب کا پارٹنر نہیں، رب کے برابر نہیں. وہ جو چاہے کرے. ہماری زندگی کے بارے میں جو وہ فیصلہ کر دے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایمان کس چیز کا نام ہے. گجرخان ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جلوس گزرا. اس دن کوئی ہڑتال وغیرہ تھی، کوئی دھرنا تھا، تو جلوس نکل رہا تھا. تو ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے ایک نوجوان، بلا مبالغہ 6.5 فٹ کا، وہ ہٹا کٹا اور نعرے مارتا ہوا گزر رہا تھا. جن صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، رشید عالم صاحب گجرخان میں ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھی. کہنے لگے قاری صاحب یہ جو لڑکا جا رہا ہے اس کے 7 بھائی مر چکے ہیں، اور ٹھیک اسی عمر میں آ کر. بڑی ریئر بیماری ہے یہ، دنیا میں چند ہی کیسز ہیں اس کے، کہ جب خاص ایج کو وہ بچہ پہنچتا ہے تو کھانا کھا رہا ہے تو وہاں مر جاتا ہے، سویا ہوا تو وہاں مر جاتا ہے، نماز میں تو وہاں مر جاتا ہے. ایسے جیسے کوئی سوئچ آف کر دیتا ہے، ہارٹ بند ہو جاتا ہے اس کو. اچھا وہ بات ہوئی تو اتفاق سے ایک بوڑھا آدمی آ گیا، وہ بھی ہٹا کٹا اسی طرح، سفید داڑھی اس کی. بیٹھے تو کہنے لگے قاری صاحب یہ ہے وہ بندہ جس کے وہ بیٹے ہیں، 7 بیٹے مر چکے ہیں 22 سال کی عمر کو پہنچ کر، اور 2 یا 4 مہینے کے بعد اس نوجوان کی بھی وہی عمر ہونے والی ہے. اور اس بندے نے 7 جنازے قاری صاحب اپنے سے اونچے اٹھا کر قبر میں رکھے ہیں، اور ہمیشہ الحمدللہ کہتا رہا اللہ کا مال ہے، اللہ کی چیز ہے، چند دن اس نے کھیلنے دیا، استفادہ کرنے دیا، اس پر بھی اس کا شکر ہے. اور جہاں وہ گیا میں نے بھی جانا. اور اس بندے کے چہرے پر ملال ہی کوئی، فکر ہی کوئی. ایمان اس کا نام ہے کہ ہمیشہ پازیٹو سوچے رب کے بارے میں، ہر وقت ڈنڈا بغل میں نہ رکھے کہ جب بھی سوچنا نیگیٹو ہی سوچنا ہے. وہ بخاری کے راوی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا وہ کسی حدیث کے کام کے سلسلے میں انہیں امیر المومنین نے بلایا تھا، تو وہ پائل اپ کرنی تھی کتابیں، تو وہاں اتفاق سے ان کے پاؤں کو گینگرین ہو گئی. تو حکیموں نے کہا کہ یہ کاٹنی پڑے گی. اس پہ ان سے کہا گیا کہ آپ تھوڑی سی شراب اگر لے لیں تو وہ آپ کو ذرا نشے میں رکھے گی تو درد کم محسوس ہو. ہم نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب سے اس حال میں کبھی بھی اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا، تم اپنا کام کرو، مجھے چھوڑ دو. اور ان کا پاؤں کاٹا جاتا رہا. اس زمانے میں یہ والے اوزار نہیں ہوتے تھے، آری سے ان کا پاؤں کاٹا جا رہا تھا. پھر پاؤں کاٹنے کے بعد جب ان کا پاؤں گرم تیل ابال کے رکھا جاتا تھا اور فوراً اس میں ڈالا جاتا تھا تاکہ آگے پک جائیں وہ رگیں اور بلیڈنگ نہ ہو، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا بلیڈنگ کو روکنے کا. تو جٹ سے ان کی ٹانگ پکڑ کے جب اس تیل میں ڈبوئی گئی تو ان کے
ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور انہوں نے قرآن کی زبان میں اس درد کا اظہار کیا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج کے اس پاؤں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں لیکن آج کے اس سفر نے ہم کو تھکا دیا ہے۔ اپنے اس پاؤں کو پکڑا اور فرمایا، اللہ پاک اس کو ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا، اللہ پاک تو کتنا کریم ہے، تو کتنا خیال رکھتا اپنے بندوں کا، تو نے مجھے 4 آزاد دیے، ہاتھ پاؤں، تو نے 1 لیا، 3 میرے لیے چھوڑ دیے۔ یہ پازیٹو سوچ۔ اس دوران ان کا چھوٹا بچہ، بیٹا جو 3 سال کا تھا، وہ استبل میں چلا گیا، گھوڑے کی لات لگی اور بچہ آن دی اسپاٹ ختم ہو گیا۔ آپ کو بتایا گیا، بچہ لا کے ان کے ساتھ لٹایا گیا، آپ نے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ پاک تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے 6 بچے دیے، تو نے 1 لیا، 5 میرے لیے چھوڑ دیے، تو کتنا کریم ہے۔ یہ ہے پازیٹو سوچ رب کے بارے میں، کہ رب تو ہمارا برا چاہ ہی نہیں سکتا، رب جب چاہے گا تو پھر ہمارا بھلا کرے گا کون؟ اچھا، کہا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہا جی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو 1 ماں ہمارا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، تو اللہ پاک کیسے دکھ برداشت کر لیتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ ایویں ہی احسان جتلا رہے ہو رب پر ایمان لا کے، بھائی صاحب 4 دن کمرہ بند کر کے بیٹھو اور اللہ کو تلاش کرو اور ڈھونڈ کے اس پر ایمان لاؤ۔ ابا کی فوٹو کاپی نہیں چلتی اب، یہ 4 دن شک کی حالت میں گزار لو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تیری ساری زندگی شک میں گزرے اور شک پر جان دے دے۔ تو ایک خیال پر ایمان رکھے کہ اللہ ایک خیال ہے جو میرے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے، ماں باپ نے ڈال دیا ہے، یہ وائرس مجھے ابا کی فلیش ڈرائیو سے لگا ہے، اب جان نہیں چھوڑتا، یہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہے۔ مولانا مودودی سے یہی کسی نے پوچھا تھا نا، آپ نے کہا ایسا ہے، میں نے اپنے آپ کو چند دن بند کر لیا کمرے میں اور میں نے ہر پہلو پر غور کر کے رب پر میں ایمان لایا ہوں، مجھے زندگی میں کبھی شک کا شعبہ تک نہیں گزرا، اس لیے کہ شک پہلے نکال کے رکھ دیا تھا انہوں نے۔ لہذا جب سزائے موت ہوئی اور آپ سے کپڑے الگ کروائے گئے، نہ وہ ناڑے والا پجامہ بھی لے لیا گیا اور آپ کو ڈیتھ سیل میں منتقل کر دیا گیا، تو وہ جو کوٹھی کا چوکیدار تھا اس نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، یہاں جب سزائے موت والے آتے تو رو رو کے بلکتے ہیں وہ یہاں پہ، اور یہ ساری رات خراٹے لیتا رہے۔ یہ اطمینان کب آتا ہے؟ جب رب پر پکا ایمان ہو۔ یہ جھلمل جو ایمان ہے نا ہمارا، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، نیٹ ورک کی طرح، یہ ہو سکتا ہے کہ عین اس وقت جواب دے جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ گاڑی کا انجن سیز ہو گیا صحرا میں، ریکوری بلانی ہے اور نیٹ ورک کوئی نہیں ہے، بے بسی کا عالم ہے کہ نہیں؟ تپتی دوپہر ہے، پانی ختم ہو گیا ہے اور زیادہ دور بھی نہیں، وسبے سے کوئی 10 کلومیٹر ہی صحرا کی سائڈ پر ہوگا، لیکن مرنے کے لیے تو 1 میٹر بھی کافی ہے نا بھائی صاحب۔ کسی کی مہربانی کوئی گاڑی ادھر آ جائے تو اس کی جان بچ جائے۔ اب وہ وعدہ کر رہا ہے پکا اپنے دل کے ساتھ کہ سب سے پہلے اگر مجھے اللہ پاک نے بچا لیا اور واپس گیا تو سب سے پہلے یہ میں سم نکال کے نا اس کا میں نے تندور میں ڈالنی ہے، چولہے میں ڈالوں گا اس کو، اور اس سستی سے وہ مہنگی اچھی ہے، یہ تو جان لے چلی ہے میری۔
یہ ایمان کا یہ حال ہوتا ہے بھائی صاحب. یہ جو سستا ایمان ہے نا، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے والا ایمان بڑا سستا ہے. نہ یہ اس لیول کا ہے کہ اللہ پاک اس کا امتحان لے. ہمیشہ استاد جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچہ کوالیفائی کرتا ہے، اس قابل ہے تو وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. ہم کوالیفائی نہیں کرتے ٹیسٹ کے لیے، اللہ پاک کو پتہ میں نے آج ٹیسٹ لیا سارے ہی کافر ہو جائیں گے. اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے. ایسے اللہ پر غصہ چڑھتا ہے، ہماری نہیں مانی. نمازاں بھی پڑھی دیا نے قاری صاحب، مصیبت ہی نہیں ڈالتی ساڈے گھروں. نماز نہ ہوگی پف پاف ہو گیا. اور نماز پڑھتے ہو تم پیدا نماز کے لیے کیے گئے ہو، ورنہ تمہیں کاکروچ بنا دیا جاتا، گٹروں میں دوڑتے پھرتے تم. نماز پڑھنا بھی ایسا احسان ہے کہ جس کے بدلے میں فوراً کہا جائے کہ نکالو. یہ جو ہمارے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی زیادہ اللہ پاک سنتا ہے، اور بھائی صاحب ان کا سخت امتحان ہوتا ہے. یہ جو ہماری نفسیات ہے نا، اسی وجہ سے ہم دوڑ دوڑ کے مولوی صاحب سے دعا کرواتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہر وقت اللہ کے گھر میں رہتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے کلوز ہیں، جو انہیں پتہ ہے ہمیں پتہ نہیں. اچھا، جو جس جگہ زیادہ رہتا ہے اس جگہ کا چارم ختم ہو جاتا ہے اس کا. یہ آپ جاتے ہیں نا پارک میں اور زو میں اور جناب فلاں فلاں، تو آپ انجوائے کرتے ہیں، اور جو وہاں کا عملہ ہوتا ہے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کب بند کرنا ہے، یار مصیبت پڑی ہوئی ہے. ان کے لیے وہ تندور پر کھڑے. آپ کے لیے چارم ہوگا مولوی صاحب گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے کب ٹائم پورا ہو، دھکے دے کے باہر نکالوں اور دروازہ بند کروں. اللہ پاک کا یہ معاملہ نہیں ہے. وہ سننے لگے تو ابلیس کی سن لے. ابلیس نے مانگا تھا، قال یا رب، قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، قال رب فانظرنی. اللہ پاک، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہم نے بھی کہیں چند سجدے کیے تھے. فانظرنی، یہ فا وہ پوری سٹوری بیان کرتی ہے سجدوں کی. فانظرنی، پس تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. مرنے تک نہیں، جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین، فإنک، اس کی فا کے مقابلے میں پھر فا آئی ہے. جہاں اس نے کہا انذرنی، کہا انک من المنظرین. جہاں کہا فانذرنی، کہا فإنک من المنظرین. ٹھیک، اگر تجھے سجدوں کی قیمت یہی چاہیے تو ہم کسی کا احسان نہیں رکھا کرتے. جو سجدے احسان چڑھا کے کرتے ہیں نا، ہم ان کے منہ پر دے مارتے. مہلت دے دی، ابلیس کی سن لی اور نہیں سنی تو اس نبی کی نہیں سنی جس نے 950 سال اللہ کی راہ میں پتھر کھائے. اولو العزم رسول ہے 4، ان میں شمار ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 کم 50 کم 1000، 950 سال. 950 سال صرف تبلیغ کیے. لوگ پتھر مارتے، دفن ہو جاتے. رات کو جو چند آدمی ان پر ایمان لائے تھے نکال کے لے جاتے. صبح ہوتی سورج طلوع ہونے کے ساتھ حضرت نوح پھر اسی چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے. اور یہ 1 2 4 دن کی بات نہیں، 950 سال کی بات ہے. ایک دعا مانگی ہے بیٹے کے لیے اور جھڑک دیا گیا. وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے. لہذا دعا سوچ سمجھ کے مانگو. ایمان ہضم کر سکتا ہے دعا کو تو مانگو، نہیں
تو جو ٹل لگتا ہے نا وہ لڑا لو، پیسے دے کے کام کروا لو، اللہ سے مت مانگو، اگر اس کی قیمت ایمان دینی ہے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔